انسان کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی تلوار اور تیر سے فیصلہ ہوتا تھا، پھر بارود آئی، پھر ٹینک اور فائٹر جیٹس آئے۔ 20ویں صدی میں ورلڈ وارز نے دکھا دیا کہ انسان کتنی تباہی کر سکتا ہے، اور نیوکلیئر بامز نے ایک ایسا ڈر پیدا کر دیا جہاں انسان خود سے ہی پوچھنے لگا کیا ہم اپنا فیوچر ختم کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، 21 سنچری کا بیٹل فیلڈ بالکل بدل گیا ہے۔ اب جنگ صرف زمین پر نہیں ہوتی، اب جنگ سائبر سپیس میں ہوتی ہے، سیٹلائٹس کے آربٹ میں اور مشینز کے دماغ کے اندر۔ ماڈرن ڈیفینس ٹیکنالوجیز نے بیٹل فیلڈ کا مطلب ہی بدل دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کچھ ایسے ماڈرن وارفیئر ٹیکنالوجیز جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سوچو، ایک سولجر کے ہاتھ میں پہلے ایک تلوار ہوتی تھی، اس کا فیصلہ صرف اس کی طاقت پر تھا۔ پھر مشین گنز آئی، ایک آدمی 10 آدمیوں کے برابر ہو گیا۔ پھر ٹینکس اور فائٹر جیٹس آئے، بیٹل فیلڈ اور کمپلیکس ہو گیا۔ اور آج ایک سولجر کے ہاتھ میں صرف رائفل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک ہوتا ہے جو اسے گائیڈ کرتا ہے۔ ریئل ٹائم میپس، GPS نیویگیشن، ڈرون سرویلنس، یہ سب ایک سولجر کو زندہ رکھتا ہے اور اس کی لڑائی کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے، ٹیکنالوجی نے جنگ کو ایک ملٹی ڈائمینشنل گیم بنا دیا ہے۔ اب یہ صرف فزیکل نہیں بلکہ ڈیجیٹل اور سائیکالوجیکل بھی ہے۔ اور اسی ڈیجیٹل بیٹل فیلڈ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا رول کھیلتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ AI جنگ کا نیا دماغ بن گیا ہے۔ پہلے فیصلہ جنرلز کرتے تھے، اب الگوریدمز کرتے ہیں۔ AI سرویلنس سسٹمز اینیمی کے ہر موو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ الگوریدمز ترنت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس جگہ سٹرائک کرنا ہے۔ آٹونومس ڈرونز اور روبوٹس بنا انسان کے کمانڈ کے کام کرتے ہیں۔ سوچو، ایک کمانڈر کو ایک بیٹل فیلڈ کا ہر اینگل دیکھنے میں دن لگتا، لیکن AI یہ سب سیکنڈز میں کر لیتا ہے۔ جیسے رشیا یوکرین وار میں AI بیسڈ ڈرونز اور ٹارگیٹنگ سسٹمز یوز ہو رہے ہیں جو سولجرز کی جگہ خود ڈیسیجنز لے لیتے ہیں۔ AI صرف ایک ٹول نہیں، یہ بیٹل فیلڈ کا ڈیجیٹل کمانڈر ہے، لیکن اس کا اصلی اثر تب سمجھ آتا ہے جب AI کام کرتا ہے ڈرونز کے ساتھ۔ ڈرونز نے جنگ کا پورا نظام بدل دیا۔ پہلے ایک پائلٹ کو کاکپٹ میں رسک لینا پڑتا تھا، آج ایک آپریٹر سیف روم میں بیٹھ کر ڈرونز سے دنیا کے دوسرے کونے میں آپریشن کر لیتا ہے۔ ریکونیسنس ڈرونز اینیمی کے ہر موو مانیٹر کرتے ہیں، آرمرڈ ڈرونز پن پوائنٹ سٹرائکس کرتے ہیں، نیول ڈرونز سمندر کی گہرائیوں میں کام کرتے ہیں۔ جیسے آذربائیجان آرمینیا کنفلکٹ میں ترکش بائراکٹر TB2 ڈرونز نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون جیتے گا۔ AI اور ڈرونز کا کومبو ایک ایسا ویپن سسٹم ہے جو فاسٹ، پریسائز اور انپریڈکٹیبل ہے، لیکن اگر سٹرائک فاسٹ اور پریسائز ہوگی تو نیچرلی اگلا لاجیکل سٹیپ ہے اور بھی فاسٹ ہتھیار، یعنی ہائپر سونک میزائلز۔ آج دنیا کی سب سے بڑی آرمز ریس ہائپر سونک میزائلز پر ہے۔ یہ میزائلز میچ فائر سے بھی تیز ہوتی ہیں، مطلب آواز کی سپیڈ سے 5 گنا تیز۔ ان کی انپریڈکٹیبلٹی اور سپیڈ کا مطلب ہے کہ ٹریڈیشنل میزائل ڈیفینس سسٹمز انہیں ٹریک ہی نہیں کر پاتے۔ ایک طرح سے ہائپر سونک ویپنز نے جنگ کے رولز کو ری رائٹ کر دیا ہے۔ جیسے رشیا کا کنزل میزائل جو میچ 10 کی سپیڈ سے اترتا ہے، اور چائنا کا DH-17 ہائپر سونک گلائڈ وہیکل جو US کے میزائل شیلڈز کے لیے نائٹ میئر بن گیا ہے۔ لیکن جب ویپنز اتنے فاسٹ ہو گئے تو ڈیفینس سسٹمز کو بھی اور زیادہ سمارٹ بننا پڑا، اور یہیں سے آتا ہے ایک اور بیٹل فیلڈ جہاں گولی نہیں چلتی، جسے کہتے ہیں سائبر وارفیئر۔ سوچو، ایک ملک کی الیکٹرسٹی، بینکس، ایئرپورٹس اور سیٹلائٹس ایک بٹن دباتے ہی بند ہو جائیں۔ کوئی میزائل نہیں، کوئی بوم نہیں، صرف ایک ہیک۔ یہ ہے سائبر وارفیئر۔ کمیونیکیشن سسٹمز کو بلاک کرنا، سیٹلائٹس کو ہیک کرنا، اینیمی کے رڈار اور ڈیفینس سسٹمز کو ڈسیبل کرنا۔ جیسے 2010 کا سٹکس نیٹ وائرس جسے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو سلو کر دیا بنا ایک بھی میزائل چلائے۔ سائبر وارفیئر ایک ایسی جنگ ہے جہاں کی بورڈ اور ماؤس بندوق بن جاتے ہیں، اور کیونکہ سائبر سسٹمز سیٹلائٹس کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، اس جنگ کا اگلا قدم نیچرلی ہوتا ہے اسپیس ملٹرائزیشن۔
اسپیس ایک دور میں صرف ایکسپلوریشن کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب وہ بھی بیٹل فیلڈ بن گیا ہے۔ سیٹلائٹس کمیونیکیشن اور نیویگیشن کنٹرول کرتے ہیں۔ اسپائی سیٹلائٹس اینیمی کے ہر موو ٹریک کرتے ہیں۔ اے سیٹ اینٹی سیٹلائٹ ویپنز انہیں ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے 2007 میں چائنا نے اپنا ایک سیٹلائٹ توڑ کر دنیا کو وارننگ دی تھی کہ وہ بھی اسپیس وارفیئر کے لیے ریڈی ہے۔ سپر پاورز اب اسپیس فورسز بنا رہے ہیں، جہاں کام ہے اپنے سیٹلائٹس کو بچانا اور دوسروں کے سیٹلائٹس کو گرانا۔ لیکن اسپیس ویپنز کا لاجیکل ایکسٹینشن ہے ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز۔ ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز اسپیشلی ہائی پاورڈ لیزرز جنگ کا نیا ایرا کھول رہے ہیں۔ لیزرز ڈرون کو مڈ ایئر ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ مائکرو ویو ویپنز اینیمی کے ریڈارز اور الیکٹرانکس کو فرائی کر دیتے ہیں۔ یہ ویپنز فاسٹ، پریسائز اور ان لمیٹڈ ایمو والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی گولی صرف انرجی ہے۔ جیسے یو ایس نیوی کا لاز لیزر ویپن سسٹم، جو ایک ڈرون کو سیکنڈز میں ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ پر اگر سولجرز کے لیے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے تو سولجر خود بھی بدل رہا ہے، یعنی انہینسڈ سولجرز۔ کل کا سولجر صرف ایک انسان نہیں ہوگا، بلکہ ایک بائیو انجینئرڈ مشین ہوگا۔ ایگزو سکیلیٹن سوٹس سولجر کو سپر اسٹرینگتھ اور اسٹیمنا دیتے ہیں۔ نیورل انٹرفیسز اس کے دماغ کو کمپیوٹرز اور ڈرونز سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی اس کے ریئیکشن ٹائم اور ہیلنگ پاور کو انہینس کرتی ہے۔ جیسے یو ایس ڈارپا کا ایگزو سکیلیٹن پروجیکٹ، جو سولجر کو 100 kg ویٹ اٹھا کر بھی دوڑا دیتے ہیں۔ یہ سب ملا کر سولجر ایک سپر سولجر بن جاتا ہے، جو بیٹل فیلڈ پر انسانی حدوں سے باہر پرفارمنس دیتا ہے۔ لیکن جتنی زیادہ پاور انسانیت بناتی ہے، اتنا ہی بڑا رسک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے فیوچر ڈیفینس کا سب سے بڑا سوال ہے، کیا انسان ان ٹیکنالوجیز کو کنٹرول کر پائے گا؟ جنگ کا سفر تلوار سے سپر کمپیوٹر تک آ پہنچا ہے۔ اے آئی ڈرونز، ہائپرسونکس، سائبر وارفیئر، اسپیس ویپنز، ڈائریکٹڈ انرجی اور انہینس سولجرز، یہ سب مل کر ایک ایسا فیوچر بنا رہے ہیں جہاں جنگ انسان کی امیجنیشن سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے، کیا یہ ٹیکنالوجیز انسانیت کو پروٹیکٹ کریں گی، یا انسان خود اپنی بنائی ہوئی طاقت کے نیچے دب کر ختم ہو جائے گا؟ انسان نے ہمیشہ ٹیکنالوجی بنائی اپنے سروائیول کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیا ٹیکنالوجی انسان کو بچائے گی یا خود انسان کو تباہ کر دے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اے آئی انسان کی جگہ لیتا ہے یا نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔